حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات۔ خلیفہ منصور کے دربار میں افترا پردازوں اور چغل خوروں نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ بہتان لگایا، الزام لگایا کہ وہ خلافت کے خلاف فتنہ اٹھانا اور خون ریزی کرنا چاہتے ہیں۔ منصور نے آپ کو بلایا اور دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا، بخدا میں نے کوئی ایسی بات نہیں کہی، اگر تمہیں ایسی کوئی خبر ملی ہے تو کسی جھوٹے سے ملی ہے۔ منصور نے بدگو سے قسم اٹھانے کو کہا۔ اس نے یوں قسم شروع کر دی، قسم ہے اس پروردگار کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، غیب و شہادت کا جاننے والا ہے۔ امام صادق نے خلیفہ سے فرمایا، یوں نہیں، میں اسے قسم دلاتا ہوں۔ منصور نے کہا، آپ تلقین فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، یوں کہیں، بریئت من حول اللہ وقوتی والنجات الى حول قوتی لقد فعل جعفر کذا وکذا وقال کذا وکذا۔ اللہ کی ضمانت سے ہٹ کر اپنے کرتوت کی آڑ لے کر کہتا ہوں کہ امام جعفر صادق نے ایسا ایسا کیا اور ایسا ایسا کہا۔ پہلے تو اسے تأمل ہوا، پھر اسی طرح قسم کھا بیٹھا۔ وہ قسم تمام بھی نہ ہوئی کہ وہ زمین پر گرا اور وہیں مر گیا۔ یعنی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس شخص جھوٹا الزام لگایا، تو حضرت فرمائیں کہ ان کلمات سے تم قسم کھا کے کہو۔ یہ کلمات ابھی پورے بھی نہیں ہوئے کہ وہ شخص بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا اور مر گیا۔ منصور نے حکم دیا کہ اس کا پیر گھسیٹ کر مجلس سے باہر پھینک دیا جائے، اور امام صاحب سے عرض کیا کہ آپ اس سے پاک ہے جو اس نے آپ کی نسبت کہا تھا۔ یعنی اب وہاں پر خلیفہ کو معلوم ہوا کہ حضرت بادشاہ کے خلاف یا حکومت کے خلاف کوئی ایسا کام نہیں کیے، ان پر جھوٹا الزام لگایا گیا تھا۔ ربی کہتے ہیں کہ میں نے امام صاحب سے دریافت کیا کہ آپ نے اسے اس طرح کی قسم کھانے کیوں نہیں دی جس طرح اس نے شروع کی تھی۔ فرمایا، جب کوئی شخص خدا کی عظمت بیان کرتا ہے تو عذاب الہی مؤخر ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے اس طرح کی قسم دی کہ عذاب جلد پکڑ لے۔ ایک بار منصور نے دربان سے کہا کہ جب امام یعنی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس تشریف لائیں تو میرے پاس پہنچنے سے پہلے ہی ان کا خاتمہ کر دیں۔ ایک دن امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور منصور کے پاس تشریف فرما ہوئے منصور نے کسی بہانے سے دربان کو بلایا تاکہ وہ حضرت امام کو دیکھ جائیں۔ دربان آیا اور امام کو دیکھ کر گیا۔ جب آپ تشریف لے گئے، منصور دربان پر خفا ہوا اور کہا کہ میں نے تجھے کیا حکم دیا تھا؟ دربان نے قسم سے بیان کیا کہ میں نے انہیں صرف آپ کے پاس رونق افروز دیکھا، اس کے علاوہ آتے جاتے دیکھا ہی نہیں۔ یعنی بادشاہ وقت منصور کا، خلیفہ منصور کا ارادہ یہ تھا کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ ختم کرنا چاہتا تھا۔ دربان جو چوکیدار تھا اس کے پاس، اس کو حکم دے دیا تھا کہ امام جعفر صادق جب بادشاہ کے دربار میں آئیں تو اس وقت بادشاہ کے پاس پہنچنے سے پہلے ان کو ختم کر دو۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ کے پاس آ بھی گئے اور بیٹھ بھی گئے۔ خلیفہ منصور پھر دربان کو بلایا، دربان آیا، دیکھا اور چلے گیا۔ پھر بعد میں حضرت کے جانے کے بعد بادشاہ اس دربان کو بلا کر غصے کا اظہار کیا اور کہا کہ میں نے تم سے کیا کہا تھا؟ میں نے یہ کہا تھا کہ امام جعفر صادق کو میرے پاس آنے سے پہلے ختم کر دو، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا۔ تو اس نے کہا کہ میں ان کو آتے جاتے دیکھا ہی نہیں۔ یعنی حضرت امام جعفر صادق وہاں سے گزرے لیکن اس کو نظر نہیں آیا، اس کی نگاہوں پہ پردہ پڑ گیا تھا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ دیکھ نہیں سکا۔ تو یہ حضرت امام جعفر صادق کا فیضان اور یہ ان کی کرامت تھی۔ داؤد عباسی نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کو قتل کر دیا اور اس کا تمام مال و اسباب لے لیا۔ امام اس کے پاس تشریف لے گئے اور چادر زمین پر بچھا دی اور اس سے سرزنش کی، پھر فرمایا میری بددعا سے نہیں ڈرتا؟ اس نے ازراہ تمسخر کہا، مجھے اپنی بددعا سے ڈراتے ہو؟ امام عالی مقام تشریف لے آئے، تمام رات نماز میں گزار دی، وقت سحر بددعا فرمائی۔ اسی وقت خبر آئی کہ داؤد کو لوگوں نے مار ڈالا۔ یعنی داؤد عباسی یہ انتہائی ایک ظالم شخص تھا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کو ناحق اس نے قتل کر دیا، اور حضرت جب اس کے لیے بددعا فرمائے تو وہ شخص ختم ہو گیا۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں اپنی کنیز کے ہمراہ مدینہ منورہ حاضر ہوا۔ رات کو اس کے ہمراہ شباش ہوا۔ صبح حمام کی جانب جا رہا تھا کہ گروہ نظر آیا جو زیارت کے لیے جا رہا تھا، میں بھی ساتھ ہو گیا ان کی۔
کاشان امام پر پہنچے تو نگاہ امام مجھ پر بڑھی. آپ نے فرمایا اے ابو بصیر کیا تم نہیں جانتے کہ پیغمبر اور ان کی اولاد کے گھر حالت جنابت نہیں جاتے؟ ابو بصیر نے عرض کی حضور یہ گروہ حاضر ہو رہا تھا، میں ڈرا کہ مبادہ دولت زیارت ہاتھ سے نہ نکل جائے. اب توبہ کرتا ہوں اور آئندہ ایسا نہ ہوگا. یعنی ابو بصیر یہ شخص جو ہے ناپاک تھا، اسی حالت میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہو گیا. جو لوگ حضرت سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے تو حضرت جب اس کو دیکھے اور فرمائے کہ اے ابو بصیر، پیغمبر اور آل پیغمبر، رسول اور آل رسول سے ملاقات کے لیے اس طرح جنابت کی حالت میں نہیں آتے. تو یعنی اس کی جو کیفیت ہے، اس کی جو حالت ہے، اس کا بھی حضرت کو علم ہو گیا. یہ حضرت کی کرامت ہے. ایک شخص نے مکہ مکرمہ میں ایک چادر خریدی اور عزم کیا، ارادہ کیا کہ اسے با احتیاط رکھوں گا تاکہ میرے مرنے کے بعد کفن میں کام آئے. جب عرفہ سے مزدلفہ پہنچا تو چادر کھو گئی، چادر گم ہو گئی. بہت افسوس ہوا اس شخص کو. صبح مزدلفہ سے منی آیا اور مسجد خیف میں اقامت کی، یعنی رہا. یکایک ایک شخص آیا اور کہنے لگا تمہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلب فرماتے. وہ وہاں پہنچا، سلام عرض کیا، بیٹھا تو امام صادق نے فرمایا، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک چادر دوں جو مرنے کے بعد کفن میں تمہارے کام آیا؟ اس شخص نے عرض کیا ہاں. اے امام میری چادر کھو گئی ہے. غلام کو حکم فرمایا، اس نے چادر حاضر کی. بیعینی ہی وہی چادر تھی جو کھو گئی. آپ نے فرمایا لے لو اور خدا کا شکر ادا کرو. یعنی آپ کا چاہنے والا تھا یہ شخص جو ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چاہنے والا تھا. چادر کھو گئی. یہ شخص پریشان حیران تھا. حضرت اس کو بلائے اور ایک چادر دے دی. تو بیعینی ہی وہی چادر تھی. یعنی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیضان اور کرامت تھی کہ آپ اپنے چاہنے والوں کی مدد فرماتے ہیں، ان کے حالات سے واقف ہوتے ہیں. اس طرح کے کئی ایک واقعات حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ زندگی کے بے شمار واقعات ہیں. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک اور واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک صاحب جو حج کر چکے تھے، ایک حاجی صاحب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیے میں حج کے لیے جا رہا ہوں، یہ 10,000 درہم لیجیے حج کرنے سے پہلے کی بات، اور میرے لیے ایک مکان خرید لیجیے کہ بعد فراغ حج، یعنی حج سے فراغت کے بعد میں لوٹ کر مع اہل و عیال اس میں اقامت کروں گا، یعنی رہوں گا. امام علی مقام نے یہ تمام رقم راہ خدا میں صرف فرما دی. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ رقم دے دیا اور آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے. جب وہ حاجی صاحب لوٹے اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حاجی صاحب میں نے آپ کے لیے جنت میں مکان خرید لیا ہے جو ایک سمت سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس سے ملتا ہے، دوسری سمت سے مولائے کائنات حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شبستان معلیٰ سے ملتا ہے، اور تیسری طرف حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس قصر انور محل سے، اور چوتھی جانب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محل اطہر سے اس کا تعلق ہے. یہ لوگ اس کا بے نامہ ہیں. حاجی صاحب نے بے کا کاغذ لیا اور گھر چلے گئے. اہل خانہ کو وصیت کی کہ میری وفات کے بعد میری قبر میں یہ کاغذ رکھ دینا. جب حاجی صاحب کا وصال ہوا حسب وصیت کاغذ قبر میں رکھ دیا گیا. دوسرے دن وہی بے نامہ کا کاغذ قبر کے اوپر رکھا ہوا ملا اور اس کی پشت پہ لکھا ہوا تھا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا ہے. سبحان اللہ. اب دیکھیے یہ اہل بیت کو اللہ نے اتنا اونچا مقام عطا فرمایا ہے کہ ان کی زبان سے جو ادا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرماتا ہے، ان کی بات کی اللہ تعالیٰ لاج رکھ لیتا ہے.